اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ دجال قادیان مرزا غلام احمد قادیانی کا مسیح موعود کے زمانے میں طاعون پڑنے کے بارے میں جو جھوٹ ہے اس پر ہم مختصر طور پر بات کریں گے۔ محترم دوستو، یہ ہمارے سامنے حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم ہے۔ آئیے سب سے پہلے ایک دو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر طور پر مطالعہ کرتے ہیں تاکہ آگے جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہ صحیح مسلم ہے، اس کے کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ احادیث روایت فرمائی ہیں جن کے اندر قیامت کی نشانیاں اور قیامت سے پہلے ہونے والے جو کام ہیں ان کا ذکر ہے۔ یہ ایک حدیث ہمارے سامنے ہے، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر صحابہ جو ہیں ہم ایک جگہ پر کچھ مذاکرہ کر رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کمرے میں تھے، تو آپ نے ہماری باتیں سنی تو سن کر ہم سے فرمایا کہ ما تذکرون، تم کیا ذکر کر رہے تھے؟ تو قلنا، ہم نے کہا الساعۃ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیات، کہ قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک 10 نشانیاں نہ واقع ہو جائیں، جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 نشانیاں وہ بیان فرمائی۔ فرمایا خسف بالمشرقی و خسف بالمغربی و خسف فی جزیرت العربی۔ ایک خسف کہتے ہیں کسی کو دھسا دینا، یعنی کوئی آبادی یا شہر یا کوئی مشرق میں دھسایا جائے گا، ایک خسف یعنی یہی دھسانا مغرب میں ہوگا، اور ایک خسف جزیرت العرب میں ہوگا، یعنی 3 قسم کے دھسایا جانا یہ واقع ہوگا۔ اور والدخان، اور چوتھی نشانی ہے دھواں، یعنی دنیا میں ایک دھواں ہی دھواں نکلے گا جو پوری دنیا میں دیکھا جائے گا۔ والدجال، اور ایک نشانی ہے کہ دجال ظاہر ہوگا۔ یاد رکھیے وہاں یہاں دجال واحد کا صیغہ ہے، یہ گروہ دجال کا ذکر نہیں ہے۔ اور اس حدیث پر اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اور اگر دجال قادیان یا اس کے امتیوں کے مطابق اگر دجال سے مراد عیسائی فتنہ ہوتا تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا اور اس سے پہلے سے موجود تھا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں جو دجال کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دجال قیامت سے پہلے ہوگا۔ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر سے ایک چوپائے کا نکلنا، زمین کے چوپائے یا زمین کے جانور کا نکلنا، یہ دابۃ الارض کا اس میں قیامت کی نشانیوں میں ذکر ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ آج ہماری بات ہوگی۔ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، اور یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَنَارٌ تَخْرُجُ مِن قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ، اور ایک آگ نکلے گی، عدن یمن کا ایک شہر ہے، یمن کی طرف سے وہاں سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک دے گی، یعنی لوگ اس آگ سے ڈر کے ہانکتے ہوئے۔ دوسری احادیث میں ذکر ہے کہ وہ حشر کا دن برپا ہو جائے گا اور لوگوں کو وہ آگ جو ہے اکٹھا کرے گی ایک جگہ پر۔ یہ ایک صرف اس لیے میں نے یہ حدیث پیش کی تاکہ آپ کے سامنے جب میں مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ جھوٹ پیش کروں گا تو آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ احادیث میں
قیامت کی نشانیوں میں یہ ساری نشانیاں ذکر ہوئی ہیں، جس کے اندر دجال کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی شامل ہے، اور اسی کے اندر ایک دابۃ الارض کا نکلنا بھی شامل ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا دوستو، اس کے علاوہ یہ میرے سامنے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع الکبیر ہے، جسے ہم سنن ترمذی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث آگے چلنے سے پہلے یہاں سے بھی دیکھ لیں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3072 ہے، 3072۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث اذا خرجنا، تین چیزیں جب نکل جائیں گی، تین چیزوں کا جب خروج ہوگا تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، یہ قرآن سورہ انعام کی آیت نمبر 158 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب فرمایا کہ تین چیزوں کا جب خروج ہوگا تو اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اس وقت کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لا چکا، یعنی جب یہ تین نشانیاں یا تین چیزیں نکلیں گی تو اس سے پہلے جو ایمان لا چکے ان کا ایمان تو ان کو نفع دے گا، ان کے نکلنے کے بعد کسی کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا یہ حدیث۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الدجال والدابۃ وطلوع الشمس من المغرب، جب دجال کا ظہور ہوگا، جب دجال ظاہر ہوگا، اور جب دابہ چوپایا یا جانور ظاہر ہوگا، وطلوع الشمس من المغرب، اور جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ تین چیزیں ظاہر ہوں گی تو اس وقت کسی کو ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اگر اس وقت کوئی کافر تھا اور یہ تین چیزیں ظاہر ہو گئی تو اس کے بعد اس کو ایمان لانے کا کوئی نفع نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح اور حسن ہے۔ دوستو، یہ دو احادیث مبارکہ اپنے ذہن میں رکھیے، تاکہ یہ آپ کو، اگر یہ احادیث اپنے ذہن میں رکھیں گے اور ان کے اندر کیا مضمون بیان ہوا ہے تو آپ کو اگلی بات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ یہ آپ کے سامنے دجال قادیان مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی کی ایک کتاب ہے، جس کا نام اس نے کشتی نوح رکھا، اور اس کی جو کتابوں کا مجموعہ ہے جسے یہ لوگ روحانی خزائن کے نام سے چھاپتے ہیں، اس کی جلد 19 ہے، اور روحانی خزائن کا صفحہ 5 اور کشتی نوح کا بھی صفحہ 5 ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے۔ اور یہ اگلا فقرہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ آپ نے یہ فقرہ یاد رکھنا ہے جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھ رہا ہے کہ اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائیں۔ یہ فقرہ ہر مسلمان حفظ کر لے، یاد کر لے۔ اس صفحہ نمبر 5 کشتی نوح کا، اس پر مرزا نے لکھا ہے کہ اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائیں۔ یہ فقرہ آپ کو بہت سی جگہ پر بڑا فائدہ دے گا۔ بہرحال ہمارا یہاں جو آج کا موضوع ہے وہ مرزا کی یہ عبارت ہے۔ یہاں مرزا نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن شریف میں، ظاہر بات ہے جب اردو میں قرآن شریف کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد وہی قرآن ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ قرآن ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ قادیانی مربی یہاں پر بھی کوئی تعویل نکال دیں کہ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہاں سے وہ قرآن مراد ہے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ مرزا نے کہیں حدیث یا احادیث کا لفظ لکھا ہے اردو میں تو اس میں وہ بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ حدیث کا مطلب بتاؤ کیا ہوتا ہے، حالانکہ اردو میں جب قرآن لکھا جائے تو اس سے مراد قرآن، اور حدیث لکھی جائے تو اس سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، یہ عربی نہیں اردو ہے۔ تو مرزا نے دعویٰ کیا کہ قرآن شریف میں اور تورات کے بعد صحیفوں میں اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے۔ کیا خبر دی ہے؟ کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ اب یہ اس جگہ پر یہ جو ستارہ صاحب کو نظر آ رہا ہے، یہ نیچے مرزا نے حاشیہ بھی لکھا ہے،
آئیے غور سے یہ حاشیہ دیکھیے، یہ کیا لکھا ہے۔ یہ مرزا نے لکھا ہے، مسیح موعود کے وقت میں طاعون کا پڑھنا بائبل کی ذیل کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی بائبل کی ان کتابوں میں موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ یاد رکھیے، مرزا نے دعویٰ کیا مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، یہ نہیں کہ مسیح موعود سے پہلے پڑے گی یا بعد میں پڑے گی، نہیں، مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی، یعنی مسیح موعود اس وقت زندہ ہوگا، موجود ہوگا جب طاعون پڑے گی۔ اور مرزا نے آگے 3 حوالے دیے ہیں بائبل کے۔ زکریا، یہ زکریا نام کی ایک کتاب ہے عہد نامہ قدیم میں، جو ابھی آپ کو میں اس کا حوالہ دکھاؤں گا، اس کا باب 14 آیت 12، یہ 14-12 لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ باب 14 آیت 12۔ دوسرا حوالہ دیا مرزا نے انجیل متی، یہ جو جسے انگلش میں میتھیو کہا جاتا ہے، ان کی انجیل جو عہد نامہ جدید کی پہلی انجیل ہے، اس کا باب 24 اور آیت 8۔ اور تیسرا حوالہ دیا مکاشفات، یہ بھی ایک کتاب ہے، ایک رسالہ ہے عہد نامہ جدید کے آخر میں، مکاشفات بائبل کے آخر میں، اس کا باب 22 اور آیت 8۔ یہ 3 حوالے مرزا نے باب اور آیت اور کتاب کے نام کے ساتھ بائبل سے دیے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مرزا نے یہ جو بات لکھی قرآن کریم اور بائبل کے حوالے سے، یہ اس میں کہاں تک صداقت ہے۔ تو دوستو آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے مرزا نے حوالہ دیا عہد نامہ قدیم کی جو کتاب ہے زکریا، اس کے باب نمبر 14 کا، اس کے باب نمبر 14 کا حوالہ دیا۔ یہ حوالے ہم سامنے رکھتے ہیں تاکہ بار بار ہمیں اس طرف آنا ہے، تو یہ باب زکریا باب 14 آیت 12۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ باب 14 جو زکریا، یہ آپ کے سامنے عہد نامہ قدیم، یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت جو میں آپ کے سامنے یہ بائبل جو آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بائبل کا اردو ترجمہ ہے جو پاکستان بائبل سوسائٹی کی طرف سے شائع شدہ ہے۔ یہ وہاں سے، یہ اس کے صفحات آپ کے سامنے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انجیل اور تورات، یہ دونوں کتابیں اصل میں عبرانی یا ہیبرو زبان میں تھیں۔ آج جو بائبل کے خاص طور پہ جو انجیل یعنی جو عہد نامہ جدید کی کتابیں ہیں، ان کے جتنے بھی ہمارے سامنے انگلش یا اردو یا عربی کے ورژن موجود ہیں، وہ ترجمے ہیں۔ اصل انجیل، کوئی بھی انجیل اپنی عبرانی زبان میں اس وقت میری معلومات کے مطابق دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تو لہذا جتنی اس وقت انگریزی کی یا اردو کی یا جتنے بھی آج سے کئی سو سال پہلے بھی اگر کوئی انگریزی کی بائبل تھی، اس کا جو عہد نامہ جدید ہے جو عیسائیوں سے متعلق ہے، یعنی جسے انجیل وغیرہ جس کے اندر ہیں، وہ اصل میں وہ بھی عبرانی زبان میں تھی۔ آج جو انگریزی، اردو یا عربی یا کسی اور زبان میں جو بھی ہے، وہ ان کے ترجمے ہیں، اصل انجیلیں نہیں ہیں۔ لہذا یاد رکھیے، کوئی اردو یا انگریزی یا فلانا ورژن تمام ترجمے ہیں، اور ترجموں کے اندر اگر کسی نے کوئی آگے پیچھے کوئی لفظ بڑھایا کم کیا ہے، اس کا اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا کہ کیا لفظ صحیح اور کیا ٹھیک تھا، جب تک ہمارے سامنے عبرانی انجیل نہ ہو، اور عبرانی انجیل اس وقت دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے آپ کو بتا دی کہ آگے چل کر میں مرزائی مربیوں کا ایک اعتراض اور ایک جو ان کا فراڈ ہے اس پر بات کرنے والا ہوں، تو یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ یہ ہے آپ کے سامنے زکریا، اس کا باب 14 یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور مرزا غلام احمد نے باب 14 کی آیت 12 کا حوالہ دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ باب 14 آیت 12 سے کیا شروع ہو رہا ہے۔ یہ یہاں سے ہمارے سامنے آیت 12 شروع ہو رہی ہے، آپ بھی یہ پڑھیے گا۔ آیت 12، خدا سب قوموں پر جنہوں نے یروشلم سے، یروشلم شہر کا نام ہے،
جو جسے ہم القدس یا بیت المقدس کہتے ہیں اسے یروشلم کہا جاتا ہے۔ خدا سب قوموں پر جنہوں نے یروشلم سے جنگ کی یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا، ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل ہو جائیں گی اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی۔ یہ میں آیت نمبر 12 سے آگے بھی 3-4 آیتیں پڑھوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ اس روز خدا لوگوں کو بڑے عذاب سے مارے گا، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے پر حملہ کریں گے۔ یہودا بھی یروشلم میں لڑے گا اور ارد گرد کی سب قوموں کا مال اکٹھا کیا جائے گا، کثرت سے سونا چاندی اور لباس جمع ہوگا، اور گھوڑوں خچروں اونٹوں گدھوں اور سب حیوانوں پر جو ان لشکرگاہوں میں ہوں گے وہی عذاب نازل ہوگا۔ یہ ہے جو زکریا باب 14 کی آیت 12 اور اس کے بعد۔ اب آپ یہ فقرے بار بار پڑھیں، یہ آیتیں بار بار پڑھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا ان آیات میں کہیں یہ ذکر ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی؟ ان آیات میں جو زکریا بائبل کی آیات ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ یہ بائبل جو ہے اس وقت وہ تحریف شدہ ہے یا قابل اعتماد ہے یا نہیں، میں صرف مرزا کے پیش کردہ حوالوں پر بات کر رہا ہوں۔ اس نے لکھا تھا کہ زکریا کے باب 14 آیت 12 میں اس کا ذکر ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی۔ یہاں پر تو کسی یروشلم میں کسی جنگ کا ذکر ہے یا یروشلم میں کسی واقعے کا ذکر ہے، اور مرزا قادیانی تو اپنی زندگی میں قتل کے ڈر سے شاید انگریزی حکومت کے پنجاب سے بھی باہر کہیں نہیں نکلا۔ وہ مکہ مدینہ اس لیے نہیں گیا کہ اسے ڈر تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو یروشلم میں تو وہ کبھی بھی نہیں گیا۔ لہذا یہ پہلا حوالہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں کسی قسم کہیں بھی مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑنے کا کوئی ذکر نہیں۔ اب دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں، انجیل متی، متی کی انجیل جو میتھیو کی انجیل ہے، یہ عہد نامہ جدید کی کتاب ہے، پہلی انجیل۔ 4 انجیلیں جو عیسائیوں نے اپنی بائبل میں رکھی ہیں وہ ان میں پہلی انجیل متی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے باب نمبر، یہ آپ کے سامنے متی کی انجیل ہے، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بیان ہوا ہے۔ یہ متی کی انجیل کا باب نمبر 24 یہاں سے شروع ہوتا ہے، باب نمبر 24 یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ حوالہ مرزا نے دیا ہے۔ اس حوالے سے مرزا قادیانی خود نقلی مسیح اور جھوٹا نبی ثابت ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے حوالہ دیا انجیل متی باب 24 آیت 8 کا۔ ہم آیت 8 سے ہی شروع کرتے ہیں پڑھنا کہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہاں سے آیت 8 شروع ہوتی ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اگر پہلے جائیں اس کی آیت نمبر اس باب کے شروع سے شروع کریں آیت نمبر 3 سے، تو آپ کو بات بہت ہی واضح طور پہ سمجھ آئے گی۔ یہ آیت نمبر 3 ہے 24 باب 24 اور متی کی انجیل۔ جب وہ کوہ زیتون پر بیٹھا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے، جب وہ کوہ زیتون پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگرد تنہائی میں اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیری آمد اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے۔ شاگردوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی آمد کب ہوگی اور دنیا کے آخر ہونے کے نشانات ہمیں بتاؤ کیا ہوں گے، یعنی وہ انہی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے آنا ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار۔ یہ الفاظ غور سے آپ سنیے گا، اور پھر میں کہتا ہوں کہ صرف بائبل کا جو حوالہ مرزا نے دیا ہے اسی حوالے سے اگر آپ غور سے سارے الفاظ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مرزا اپنے آپ کو کیا ثابت کر رہا ہے۔ خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ یسوع نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ آیت نمبر 5 ہے، کیونکہ بہت سے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ بہت سے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، جیسے چراغ بی بی کے بیٹے نے یہ کہا، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ آیت نمبر 6 ہے، لڑائیاں ہوں گی اور تم لڑائیوں کی خبریں اور افواہیں سنو گے۔ خبردار گھبرانا مت، کیونکہ ان باتوں کا ہونا ضروری ہے لیکن ابھی خاتمہ نہ ہوگا۔ کیوں؟
کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ قحط پڑیں گے اور زلزلے آئیں گے۔ آیت نمبر 8 یہ ہے جس کا حوالہ مرزا نے اپنی کتاب میں دیا ہے، وہ آیت نمبر 8 ہے۔ یہ دیکھیے باب 24 آیت نمبر 8۔ تو آیت نمبر 8 ہے مصیبتوں کا آغاز انہی باتوں سے ہوگا۔ اب مجھے کوئی بتائے کہ اس باب کی آیت نمبر 8 جو یہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر مسیح موعود کے وقت طاعون پڑنے کا کوئی ذکر ہے؟ ہرگز نہیں۔ آگے چلیے، آیت نمبر 9 یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ خود اس کو پڑھ لیجئے۔ میرے جو آیت نمبر 11، اس کے بعد آیت نمبر 11 ہے، انہوں نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ آیت نمبر 11، بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ باب نمبر 24 کی آیات جن کے اندر ذکر ہے کہ جس وقت نقلی مسیح، جھوٹے مسیح جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے وہ اٹھیں گے، وہ ظاہر ہوں گے، تو یہ باتیں ہوں گی کہ سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، قحط پڑیں گے، زلزلے آئیں گے، اور اسی طرح اسی وقت جھوٹے نبی بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے اس بائبل کی اس جگہ اور اس باب کے ان آیات کے مطابق یہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت یہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی ہوں گے اس وقت یہ چیزیں وقوع پذیر ہوں گی۔ دوستو، یہ اس باب کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں۔ اس باب کی آخری جو آیات ہیں 30، 31، 32، ان کو پر میں بعد میں بات کروں گا۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں تاکہ انگریزی بائبل کی طرف۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو میں نے ابھی اردو بائبل کا ترجمہ پیش کیا، اس میں کہیں بھی کسی آیت میں بھی طاعون کا لفظ نہیں ہے۔ زلزلے اور قحط کا ذکر ہے، طاعون کا لفظ بھی نہیں ہے۔ اور اگر اسی طرح میں آپ کو یہ جو آکسفورڈ کی چھپی ہوئی بائبل انگریزی کی ہے وہ بھی آپ کو میں اس کا حوالہ بھی دے دوں تاکہ جو میں آگے بات کرنے والا ہوں اس کی وضاحت ہو جائے۔ یہ اس کا میتھیو باب 24، جو متی کی انجیل اس کا باب 24 ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر جو 7 ہے، یہ آیت نمبر 7 ہے، فور نیشن will rise against nation and kingdom against kingdom and there will be famines and earthquakes in various places. All this is but the beginning of the suffering. یعنی انگریزی میری تھوڑی کمزور ہے، اگر میں کوئی غلط لفظ پڑھ جاؤں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ وہی لکھا ہوا ہے جو اردو کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہاں بھی کسی ایسے لفظ کوئی ذکر نہیں جس کا مطلب طاعون ہو، اور دوسری بات کہ یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو آیت شروع میں ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ no one leads you astray for many will come in my name saying I am the Christ۔ یہ لکھا ہوا ہے وہی کہ تمہیں کوئی گمراہ نہ کر دے کیونکہ بہت سے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں۔ یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ آگے آیت نمبر جو 11 ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا جھوٹے نبیوں کا ذکر ہے۔ اینڈ many false prophets will arise and lead many astray۔ دیکھیے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سو کو وہ غلط راستے، جھوٹے اور گمراہی کے راستے پر ڈال دیں گے۔ یہ آپ کے سامنے آکسفورڈ کا وہ ایڈیشن ہے۔ دوستو، اب آپ نے دیکھا کہ انجیل متی کے اندر، اور بالکل یہ تمام آیتیں آپ کے سامنے پیش ہوئیں، ان کے اندر کہیں بھی طاعون یا مسیح موعود کے وقت میں، مسیح موعود ظاہر بات ہے وہ اصلی مسیح ہے، وہ نقلی اور جھوٹا مسیح تو نہیں، اصلی مسیح کے وقت میں طاعون پڑھنے کا یا زلزلے اور قحط پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ جو دو حوالے میں نے آپ کو، ایک آکسفورڈ کی انگلش بائبل اور ایک اردو ورژن جو پاکستان بائبل سوسائٹی کا ترجمہ کیا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے لاہور سے، اس کے اندر کہیں قحط اور زلزلوں کا ذکر ہے لیکن طاعون کا کوئی ذکر نہیں۔ یہاں پر مرزائی مربی ایک دھوکہ دیں گے، وہ کہیں گے جی اصل میں بائبل میں طاعون کا لفظ بھی تھا یہاں،
جو بعد میں ترجموں سے نکال دیا گیا، اور اس کے لیے حوالہ پیش کریں گے ایک انگریزی بائبل کا۔ جیسے میں نے آپ کا عرض کیا کہ انگریزی کی جو بائبل ہے وہ اصلی بائبل نہیں، وہ بھی ترجمہ ہے، یعنی وہ بھی ہاں اگر تو مرزائی کسی عبرانی بائبل کا مجھے حوالہ پیش کر دیتے جو عبرانی زبان میں لکھی ہو، اصلی والی بائبل، اس میں ہم دیکھیں کہ یہاں طاعون کا لفظ ہے یا نہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ایک بائبل کا پرانا ایڈیشن ہے جسے کنگ جیمز ورژن آف ہولی بائبل کہا جاتا ہے، اس کے اندر سے وہ یہی مقام پیش کریں گے، اور وہاں پہ وہ کیا دھوکہ دیں گے، آئیے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ یہ آپ کے سامنے یہی متی کی انجیل ہے، کنگ جیمز ورژن کے میں سے، اس کے اندر جو یہ تو اس کے اندر ہے کہ For many shall come in my name saying I am Christ and shall deceive many۔ آیت نمبر جو 5 ہے اس میں ہے کہ بہت سے لوگ اٹھیں گے جو یہ کہتے ہوئے کہ میں مسیح ہوں، اور وہ بہت سو کو دھوکہ دیں گے۔ تو اس کے اندر آگے جو آیت 7 ہے اس کے اندر وہی لفظ ہے، اس میں ایک انگریزی کا لفظ ہے جو اینڈ پیسٹیلنسز پیسٹیلنسز یہ لفظ، اگر میرا تلفظ ٹھیک نہ ہو تو میں نے آپ کو پہلے کیا میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے، یہ لفظ ہے PESTILENCES، یہ لفظ اس میں ہے۔ اس لفظ کو لے کر قادیانی مرزائی مربی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اس کا مطلب ہے طاعون، یہ ایک طاعون کی قسم ہے، لہذا اس میں بائبل میں طاعون کا ذکر ہے۔ تو میں جیسے کہ پہلے آپ نے پڑھ لیا اور یہاں بھی پڑھ لیا آپ نے کہ اس کی جو آیت نمبر 4-5 ہے، 5 اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ یہ سب اس وقت ہوگا جب جھوٹے مسیح ہوں گے، اور اس کے بعد بھی آیت نمبر جو 11 ہے وہ بھی اسی ورژن میں اینڈ مینی فالس پرافٹ شل رائز، یہ اس وقت ہوگا جب بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اگر میں زیادہ اس میں بحث میں نہیں پڑتا کہ کیوں، میں نے اصول پہلے بیان کر دیا کہ یہ بھی ترجمہ ہے اور وہ دونوں جو میں نے پیش کی وہ بھی ترجمے ہیں، اصل بائبل نہ یہ ہے نہ وہ ہے، لیکن بالفرض اگر میں مان لوں کہ اس سے مراد طاعون بھی ہے تو یہ طاعون اور یہ زلزلے اور یہ قحط یہ اس وقت پڑھنے کے بارے میں یہاں ذکر ہے جب جھوٹے اور نقلی مسیح اور جھوٹے نبی ہوں گے، ان کے زمانے میں یہ سب پڑے گا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ دھوکہ آپ کو کوئی نہ دے، چاہے یہاں پہ طاعون ہو یا نہ ہو، لیکن مرزا کا دعویٰ تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں، یعنی اصلی جو مسیح ہیں نقلی نہیں ان کے وقت میں، حالانکہ یہاں تو نقلی مسیحوں اور جھوٹے مسیحوں کے وقت میں یہ ہونے کا ذکر ہے۔ لہذا اگر یہاں پر اس لفظ کا ترجمہ طاعون بھی لے لیا جائے تو یہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی نقلی مسیح اور جھوٹا نبی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ بائبل کے اس ورژن کے مطابق بھی یہ طاعون، اگر اس کا معنی طاعون ہی لیا جائے، اور یہ قحط اور زلزلے اس وقت آنے تھے جس وقت نقلی مسیح اور جھوٹے نبی ہوتے، ان کے زمانے میں آنے تھے۔ لہذا ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی بائبل کی اس اپنے حوالے کی روح سے نقلی مسیح ہے۔ اور مرزا قادیانی کا وہ لفظ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ وہ یاد رکھیے، آئیے اس کی طرف۔ اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جس وقت یہ ہوگا اس وقت نقلی مسیح بہت سے میرے نام سے ہوں گے، اور جھوٹے نبی ہوں گے، اس وقت یہ سب کچھ ہوگا۔ تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی جو ہے وہ کسی طور پہ ٹل نہیں سکتی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی کہ مرزا کے بقول اس کے زمانے میں طاعون پڑا تھا، اور اس نے انجیل متی کے اس باب کا حوالہ دیا، اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی پیشن گوئی یہ تھی کہ جب یہ ہوگا اس وقت نقلی مسیح اور جھوٹے نبی موجود ہوں گے۔ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی اپنے حوالے کی روح سے نقلی مسیح اور جھوٹا نبی۔ یہاں پہ ایک اور مرزائی فراڈ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔
مرزائی فراڈ یہ ہے کہ وہ اب یہاں پہ یہ کہیں گے جی یہ یہاں پہ نشانیوں کا بیان ہے، وہ نشانیاں ہیں یہ جو اصلی مسیح کے آنے سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی، یعنی یہ جو نشانیاں قحط اور یہ طاعون ہوگا یہ اصلی مسیح کے آنے سے پہلے ہوگا۔ یہ فراڈ بھی کوئی وقت نہیں رکھتا، کیونکہ مرزا نے پہلی بات لکھا کہ مسیح موعود کے وقت میں، یعنی مسیح موعود اس کے نزدیک ظاہر بات اصلی ہونا ہے تو اس کے وقت میں یہ ہوگا۔ لیکن اگر بالفرض یہ فراڈ بھی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسی بائبل کے اندر اسی باب کے اندر اس باب 24 جو انجیل متی کا باب 24 ہے، اس کے آخر میں اصلی مسیح کے آنے کا بھی ذکر ہے۔ وہ آیت آپ پڑھیے اور پھر مرزا کے اس جھوٹ اور فراڈ کے اوپر جی بھر کر ہنسیے۔ یہ آیت 30 ہے، یہی انجیل متی کا باب 24 جس کے اندر سے بھی حوالے ہم نے پیش کیے، اس کی آیت 30 ہے، غور سے الفاظ پڑھیے گا۔ اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ یہ اب اصلی مسیح کے نزول کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور تب دنیا کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو آسمان کے بادلوں پر عظیم قدرت اور جلال کے ساتھ آتے دیکھیں گی، اور وہ اپنے فرشتوں کو نرسنگے کی تیز آواز کے ساتھ بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدہ لوگوں کو چاروں طرف سے یعنی آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جمع کریں گے۔ یہ جو یہاں ابن آدم سے مراد مسیح موعود یا مسیح ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم یا یسوع علیہ السلام ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ان سب باتوں کے جب جھوٹے نبی، جھوٹے مسیح اور ان کے زمانے میں یہ قحط، زلزلے اور بقول مرزائیوں کے طاعون بھی پڑ چکے گا، اس کے بعد اصلی مسیح آسمان سے آتا ہوا دکھائی دے گا، اور ابن آدم کو آسمان کے بادلوں پر عظیم، یعنی وہ جو اصلی مسیح ہے اس نے آسمان سے نازل ہونا ہے۔ اب بتائیے مجھے، میں تمام دنیا کے مربیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ کیا مجھے بتاؤ کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی اس بائبل کی انجیل متی کے باب 24 کی آیت 30 کے مطابق وہ آسمان سے نازل ہوا؟ کیا آپ بادلوں کے اوپر سے آتا اس کو دیکھا؟ ارے یہ بائبل تو ہمارے مسلمانوں کے عقیدے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ آسمان سے نازل ہوں گے، جی آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ حدیث میں الفاظ صحیح متصل مرفوع حدیث میں یہ الفاظ من السماء کے موجود ہیں۔ اگر کوئی مربی مجھے چیلنج کرے تو میں اسے یہ حدیث سے دکھا سکتا ہوں۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے ایک حوالہ تھا جو مرزا نے دیا انجیل متی کا، اور اس حوالے سے وہ خود جھوٹا ثابت ہو گیا۔ آگے دوستو، مرزا نے ایک حوالہ دیا تھا، تیسرا حوالہ جو انجیل کا یا بائبل کا دیا، وہ مکاشفات باب 22 آیت 8۔ مکاشفات کے نام سے تو بائبل کے اندر مجھے کوئی حدیث کوئی کتاب جو ہے وہ ایسی نہیں ملی مکاشفات کے نام سے۔ ہاں، مکاشفہ کے نام سے یہ عہد نامہ جدید کے آخر میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مکاشفہ۔ اگر تو مرزا کا حوالہ یہی ہے تو اس پر میں بات کروں گا، اگر اس کے علاوہ مکاشفات نام کی کوئی کتاب ہے تو میں مرزائی مربی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ حوالہ آپ مجھے بتا دو تاکہ میں وہ دیکھ لوں۔ مجھے جو کتاب ملے وہ مکاشفہ کے نام سے ہے، اور یہ آپ کے سامنے اس کا باب 22 ہے، اور مرزا نے باب 22 آیت 8 کا حوالہ دیا، اور یہ آپ کے سامنے باب 22 اور باب 22 کا یہ آیت نمبر 8 ہے۔ یہ مکاشفہ کا باب 22 یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی آیت نمبر 8 جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں۔ میں یوحنا، یہ دراصل یوحنا کے مکاشفے ہیں یہ جو کتاب ہے۔ میں یوحنا وہ شخص ہوں جس نے ان باتوں کو سنا اور دیکھا، اور جب میں یہ باتیں سن چکا اور دیکھ چکا تو میں اس فرشتے کے قدموں پر سجدہ میں گر پڑا، لیکن اس نے آیت نمبر 9 بھی پڑھ دوں، لیکن اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا مت کر، میں بھی تیرا
تیرے بھائیوں یعنی نبیوں کا اور ان سب کا جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں مانتے ہیں ہم خدمت ہوں خدا ہی کو سجدہ کر۔ یہ آیت نمبر 8 اور 9 ہے جو مکاشفہ نام کی کتاب عہد نامہ جدید کے آخر میں ہے۔ اس کے اندر کہیں بھی نہ مسیح موعود کا ذکر اور نہ طاعون کا ذکر۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو یہ جھوٹ بولا تھا کہ بائبل کی ان کتابوں میں بھی مسیح موعود کے وقت طاعون پڑھنے کا ذکر ہے، وہ جھوٹ آپ کے سامنے میں نے واضح طور پر بائبل کے حوالوں سے پیش کر دیا۔ اور دوستو اس سے پہلے میں نے 2 احادیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، ان کو ذہن میں رکھیے۔ مرزا نے یہاں پر قرآن کریم پر بھی جھوٹ بولا۔ یہ لکھا کہ قرآن شریف میں یعنی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ 100 سال سے زیادہ ہو چکے علماء اسلام مرزا کے امتیوں کو یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ قرآن شریف کی وہ آیت پیش کرو، مختصر طور پہ میں بھی یہ چیلنج دہراتا ہوں، جس کے اندر 3 باتوں کا ذکر ہو۔ اس آیت کے اندر مسیح موعود کا ذکر ہو اور اس کے وقت کا ذکر ہو اور طاعون پڑھنے کا ذکر ہو۔ اس آیت کے اندر مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑھنے کا ذکر ہو۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، میں نے ہزاروں بار قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، مجھے تو ایسی کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ جس کے اندر یہ ہو کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی۔ ہاں جو میں نے پڑھا ہے دجال قادیان کی تحریروں میں، تحریف مانوی کے بہت سے نمونے ہیں، وہاں ان پر کبھی بات ہوگی۔ ان میں ایک نمونہ اس نے یہ پیش کیا کہ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتا ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت سے پہلے کی ایک نشانی بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان پر وقع القول علیہم، جب بات ان پر واقع ہو جائے گی، یعنی محدثین مفسرین نے اس کی تفسیر قول کی عذاب سے بھی کی ہے کہ جب ان پر عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا تو اخرجنا لہم، ہم ان کے لیے نکالیں گے دابۃ من الارض، زمین سے ایک جانور، ایک چوپایا یا ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، جو ان کے ساتھ باتیں کرے گا۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے احادیث پہلے 2 پڑھی تھی ان کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو یہ قیامت سے پہلے کی یہ نشانی بیان ہوئی ہے کہ وہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ اس کی تفاصیل بھی احادیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ صحابہ سے ذکر ہے کہ وہ جانور کیسا ہوگا، اس کی کیا شکل ہو، اس کی جسامت کیا ہوگی، وہ باتیں یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اس آیت سے مرزا قادیانی نے ثابت کیا کہ یہاں دابۃ من الارض، زمین کے جانور سے مراد ہے طاعون کا کیڑا، طاعون کا کیڑا۔ اور تکلمہم، اس کا معنی یہاں پہ وہ کلم یکلم تکلیما، بولنے بات کرنے کے معنی میں، کلام کرنے کے معنی میں نہیں، بلکہ یہ اس معنی میں ہے جس کا معنی ہوتا ہے زخمی کرنا، یعنی وہ طاعون کا کیڑا زمین سے نکل کر لوگوں کو زخمی کرے گا، تو اس سے مراد ہے طاعون کا کیڑا۔ دوستو میں نے بہت سی دنیا کے جو انسائکلوپیڈیاز تلاش کیے، میں نے بہت سے ماہرین طاعون اور ماہرین وبائی امراض سے بھی بات کی، آج تک مجھے کوئی آدمی یہ کہتے ہوئے نہیں ملا کہ جو طاعون ہوتی ہے، جو پلیگ جو انگلش میں جسے کہتے ہیں، وہ بیماری کسی کیڑے کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے یا پھیلتی ہے۔ اگر کوئی دنیا کا مربی مجھے یہ ثابت کر دے کہ طاعون کی بیماری فلاں زمین کے کیڑے کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے تو میں اس کا شکر گزار ہوں گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمین کے کیڑے سے مراد ہے چوہا، کیونکہ طاعون جو ہے وہ چوہے سے پیدا ہوتی ہے، چوہے سے پھیلتی ہے، لہذا اس سے تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ تکلمہم کا معنی تم کرتے ہو وہ جانور ان کو کاٹے گا، ان کو کاٹے گا، تو کیا تم دنیا کے کسی ریفرنس سے یہ ثابت کر سکتے ہو کہ طاعون چوہے کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے، یا چوہا جس کو کاٹے اس کو طاعون ہوگا اور جسے چوہا نہ کاٹے اس کو طاعون نہیں ہوگا؟ یہ باتیں مختصر طور پہ میں سارے مرزائی مربیوں کے سامنے رکھتا ہوں۔